السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہمارا جو قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوا ہے قرآن ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، الحمدللہ آج تک ہم لوگ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے ساتھ ساتھ سورہ نساء کی 25 آیتیں پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے ایپیسوڈ کے اندر آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 33 تک انشاءاللہ ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو صحیح صحیح کہنے، بعد میں آپ تمام لوگوں کو سن کر سمجھ کر اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو لہٰذا آج کا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے کل کے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے نافرمان عورتوں کی سزا کا تذکرہ کیا، جو ایک شوہر کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے کسی اور مرد کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرتی ہیں تو ان کی سزا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے توبہ کا تذکرہ ذکر کیا کہ توبہ کب تک قبول کی جا سکتی ہے، کب توبہ قبول نہیں ہوگی، کس کی توبہ قبول ہوگی، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ذکر کر دی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جائز رشتے، ناجائز رشتے، شادی کن سے کرنا جائز ہے، شادی کن سے کرنا ناجائز ہے، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر ہمارے سامنے بیان کر دی۔ ٹھیک ہے، یہ کل کے ایپیسوڈ کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ چلیے آج کے ایپیسوڈ کے اندر اللہ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے، ہم اس کو سن کر سمجھ کر انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا آج کے ایپیسوڈ کی سب سے پہلی آیت ہے آیت نمبر 26۔ اللہ کہتا ہے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیبین لکم، کہ وہ تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرے، ویہدیکم، اور تمہیں ہدایت دے، تمہیں رہنمائی کرے، سنن الذین، ان لوگوں کے راستے کی طرف، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ویتوب علیکم، اور تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ رب العالمین سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ کیا بولنا چاہتا ہے کہ میں تمہارے لیے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سب کو میں کھول کھول کر تمہارے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، تاکہ تمہیں بھی ان لوگوں کے راستے پر چلاؤں جو تم سے پہلے اچھے لوگ تھے۔ یعنی اس سے مراد انبیاء ہیں، نبی ہیں اور ان کو ماننے والے ہیں۔ جیسے وہ لوگ میری حلال چیزوں کو حلال سمجھ کر، میری حرام چیزوں کو حرام سمجھ کر جیسے زندگی گزار کر میرے پاس آئے ہیں، میں بھی تمہیں کیا ہے ایسا آرڈر دیتا ہوں، ایسا حکم دیتا ہوں کہ تم بھی ان کی طرح زندگی گزار لو تاکہ تم بھی کامیاب ہو سکو۔ یہی بس اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے ہمیں پیغام دینا چاہتا ہے۔ اب دیکھو آیت نمبر 27، اللہ کہتا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ واللہ یرید، اللہ چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، کہ وہ تم پر مہربانی کرے، ویرید الذین یتبعون الشہوات، لیکن خواہشات کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ وہ تمہیں راستے سے بھٹکا دے، بہت بڑا بھٹکانا، یعنی بہت دور کی گمراہی میں تمہیں کیا ہے چھوڑ دے۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین ہمیں ایک پاک صاف، نیک، صاف ستھری، نیٹ اینڈ کلین زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں رب العالمین کیا ہے ہمیں اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہا ہے۔ لیکن یہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہ تو خود اپنی خواہشات کی پیروی کر کے گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ ان لوگوں سے مراد یہودی، نصارہ اور کمیونسٹ، یعنی بے دین لوگ ہیں، جو خود خواہشات کی پیروی کر کے بھٹکے ہوئے اور مسلمانوں کو بھی کیا ہے اپنی جیسا بنانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے ہمیں حکم دے رہا ہے کہ دیکھو خبردار، ان کی طرح زندگی مت گزارنا، جیسے میں کہوں ویسی زندگی تم گزارنا ہے۔ یعنی یہ لوگ کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ اللہ کے جائز رشتوں کو، یعنی اللہ کے ناجائز رشتوں کو، حرام رشتوں کو یہ لوگ حلال کر لیتے تھے۔ جیسا کل کے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا تھا کہ اپنے باپ کی بیوی یعنی اسٹاپ مدر، اس سے نکاح ہمارے لیے حرام ہے، لیکن یہ لوگ حلال سمجھتے تھے۔
دو خاص بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، لیکن یہ لوگ حلال سمجھتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کے کچھ لوگ اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ نکاح کے طریقے تک کو بدل دیے ہیں لوگ۔ آپ کو پتا ہوگا قوم لوط کا عمل جس کو ہومو سیکس کہتے ہیں، یعنی شوہر آدمی اپنی خواہش عورت سے پوری کرنے کے بجائے اپنی خواہش مرد سے پوری کرے، اسی کو قوم لوط کا عمل کہا جاتا ہے، اسی کو ہومو سیکس کہا جاتا ہے آج کی زبان میں۔ اور ہماری حکومت نے اس کو کیا ہے جائز قرار دیا ہے اور کہا کہ یہ کوئی قانوناً جرم نہیں ہے، یہ کوئی کرائم نہیں ہے، انسان کی خواہش ہے بھائی، وہ جیسے چاہے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، جو بے دین لوگ ہیں، جو کمیونسٹ ہیں، جو یہودی نصارہ کافر جو ہے نا، تمہیں اپنی طرف کھینچ کر اپنی طرح بنانا چاہتے ہیں، یہ خود تو جانور ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ جانور یہ نہ کرتا، اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، اپنی خواہش کام پوری کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا، بالکل یہ خود جانور ہیں، تمہیں بھی جانور بنانا چاہتے ہیں، لیکن میں تمہیں جانور سے انسان بنا کر ایک اچھی خاصی زندگی گزارنے کی طرف میں تمہیں لانا چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا تم کیا ہے، میری طرف آ جاؤ، ان لوگوں کے راستے پر چلو جو تم سے پہلے نیک لوگ گزر چکے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 28 اللہ کہتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ رب العالمین چاہتا ہے ان یخفف، کہ وہ تم پر آسانی کرے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ہوا آیت کا ترجمہ۔ کمزور کس اعتبار سے انسان پیدا کیا گیا ہے؟ اس سے پہلے جتنی بھی آیتیں گزری ہیں نا، ساری کی ساری آیتیں عورتوں کے تعلق سے تھیں، تو ظاہر سے بات ہے انہی کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت بھی آئی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے سلسلے میں مرد بڑا کمزور ہے۔ باہر کتنا ہی طاقتور، کتنا ہی ترم خان کیوں نہ رہندے انہیں، عورت کے سامنے ختم، پوری اس کی ہوا نکل جاتی وہاں پر۔ عورت کی ایک ادا پہ فلیٹ ہو جاتا ہے انسان، عورت کے لیے پتہ نہیں کیا کیا انسان کر سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں؟ ظاہر سی بات ہے، نیچر ہے، یہ فطرت ہے، اللہ نے کہا فطری طور پر عورتوں کی خواہش مردوں کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ قرآن خود اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے، پچھلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کے اندر، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین نے کہا ہے عورتوں کی خواہش کا ذکر کیا کہ عورتوں کے اندر، مردوں کے اندر عورتوں کی جو محبت ہے نا، وہ فطرتاً ان کے نیچر میں بائی برتھ ان کے اندر بٹھا دی گئی۔ تو لہٰذا اللہ یہی بولتا ہے کہ دیکھو بھائی، تمہارے اندر تو عورتوں کی خواہش ہے، وہی خواہش جائز طریقے سے پوری کرو، ان خواہشات کی پیروی کرنے والوں کی طرح ناجائز طریقے سے پوری مت کرو، کیونکہ وہ لوگ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، تو لہٰذا تم انسان ہو، انسانوں کی طرح زندگی گزارو۔ آئی بات سمجھ میں؟ ظاہر سی بات ہے بھائی، ایمان والا کتنا، کیونکہ ہمیں یہاں آنے کے بعد پتہ چلا ہے حرمین میں، مکہ میں، مدینہ میں اپنا ایمان بچانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے یار، نعوذ باللہ، بہت زیادہ تکلیف ہے۔ کتنا بھی ایمان والا آدمی کیوں نہ ہو، عورت کے آگے اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے، بے بس مجبور سمجھتا ہے، اس سے کیا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹریکٹ انسان ضرور ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ بولتا ہے کہ میں تمہیں کمزور پیدا کیا ہوں، تو لہٰذا کیا ہے، نکاح کرو۔ اس سے پہلے جتنی بھی آیتیں آئی نا، سب نکاح کے تعلق سے، نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو۔ آج ہمارے لوگ الٹا کر لیے، زنا کو آسان بنا لیے، نکاح کو بہت مشکل بنا لیے۔ آج دیکھو ہماری سوسائٹی کے اندر نکاح کتنا مشکل ہو گیا۔ جب بھی کسی انسان کے نکاح کا وقت قریب آتا ہے تو اتنی زیادہ ٹینشن، اتنی زیادہ پریشانیاں، رشتہ داروں کو انوائٹ کرنے میں آدھے سے زیادہ ٹائم چلے جاتا اس کا۔ اگر بھول چک کو کسی کو انوائٹ نہیں کرے، آپ پورا گھر اٹھا کو سر پر رکھ لیتے ہو۔ ہمیں گھر کے باجو ہو کو ہم نہ بھول گیا، ان کو بلا، بھائی انسان ہے، بھولنے والا ہے، ظاہر سی بات ہے بھول سکتا ہے انسان، تو اسے اتنا بڑا کچمبر بنا کے، اتنا بڑا اپنا ذاتی مسئلہ بنا کر کے آپ بیٹھے ہوئے، اب بیچارہ شادی کرنا کہ نہیں کرنا وہاں پر بتاؤ۔ تو آج ہمارے لوگ شادی میں بلایا نہیں گا تو وہ پھپھو رس لیتی، نکاح میں بلایا نہیں گا تو وہ ماموں رس لیتا، وہ چاچا رس لیتا۔ یہ رسنے میں کیا ہے، اچھے خاصے رشتے بگاڑنے کو محبت نفرت میں بدل جاتی۔ اللہ بولتا نکاح کو آسان کرو، ارے اللہ کے نبی کے زمانے کے نکاح اٹھا کو دیکھو، صحابہ کا نکاح ہوتا تھا، نبی کو معلوم نہیں ہوتا تھا، ایسے نکاح ہوتے تھے سسپینس میں۔ آج ذرہ کون تو نکاح تو چھوڑو، وہ نکاح سے پہلے کی جو رسم ہوتی ہے دیکھو، منگنی کی، دیکھنے کی، وہ رسم بھی بولے نہیں کہ تو ہوج گیا، بڑا ہو گیا رے تو، ہم نہ کام بولیں گا لے تو۔
ایسی بہت ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں عام ہیں، تو لہٰذا جب دوسرے لوگ دیکھیں گے اس کو تو کیا سمجھے کہ بھائی نکاح ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، ایک بہت بڑا مشکل کام ہے، تو لہٰذا لوگ اپنے آپ کو نکاح سے پیچھے ہٹا رہے ہیں اور زنا کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ زنا بہت آسان ہے، کسی بھی مال میں چلے جاؤ، کسی بھی شاپنگ کمپلیکس میں چلے جاؤ، جہاں جاؤ آپ کو لڑکیاں نظر آئیں گی۔ موبائل کے ذریعے تو اتنا آسان ہو گیا ہے زنا، فیس بک کھولو کئی سارے چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی، وہاں پر کئی ساری غیر محرم عورتیں آپ کو وہاں پر مل جائیں گی جو آپ سے باتیں کریں گی، یہاں تک کہ آج کی بات، آج کے معاشرے کے اندر کئی ایسے اپلیکیشن نکل چکے ہیں جس کے اندر آپ لاگ ان کر کے غیر محرم لڑکیوں سے آپ بات کر سکتے ہو گھنٹوں گھنٹوں۔ اتنی زیادہ بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ اللہ بولتا ہے کہ بھئی نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو، میں تمہیں پیدا ہی عورتوں کے لیے، عورتوں کے مقابلے میں کمزور کیا ہوں، تو لہٰذا اس کمزوری کو ہٹاتے ہوئے اچھے طریقے سے تم نکاح کر لو۔ امید کہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی، ہمارے معاشرے کے لوگوں کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اوورآل کیا ہے، عورت کے مقابلے میں مرد کمزور واقع ہوا ہے، تو لہٰذا عورت کو دیکھ کر جیسے ایک میگنیٹک پاور بولتے ہیں، دیکھو جیسا ایک میگنیٹ جیسا آپس میں الگ نہیں رہ سکتا تھا، چپک جاتا، بالکل مرد عورت کے اندر وہ کشش ہے اللہ رب العالمین نے رکھی ہوئی ہے، وہ اٹریکشن، تو لہٰذا مرد کیا ہے عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میلان کو، اس مائل ہونے کو اچھے جائز طریقے سے مائل ہو، ناجائز طریقے سے بالکل مائل نہیں ہونا ہے۔ اب دیکھو اس کے بعد آیت نمبر 29، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم تمہارے مالوں کو باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں الا ہے کہ کوئی تجارت ہو، کوئی بزنس ہو جو آپسی رضامندی کے ساتھ تم کر کے کھاؤ، ولا تقتلوا انفسکم، لیکن خبردار اپنے نفسوں کو یعنی اپنے آپ کو قتل مت کرنا، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ رب العالمین تم پر بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اب دیکھو اب تک شادی کی بات چل رہی، کوئی پیچھے شادی کی بات چل رہی تھی، اچانک شادی کے بعد جیسی ختم ہوئی یہاں پر کمانے کی بات آ گئی، مال کی بات آ گئی، کیونکہ انسان شادی سے پہلے تھوڑا یہ رہتا نا، کوئی ریسپانسبلٹی نہیں رہتی، کوئی ذمہ داری نہیں رہتی، ماں باپ کے پیسوں پر عیش کرتا رہتا، لیکن جیسی شادی ہو جاتی بیوی کی ذمہ داری آ جاتی، انہیں جا کو تمہارے امی ابا سے پوچھتی نہیں، تمہارے سے پوچھتی۔ اب ظاہری بات ہے انسان کو کمانا ہے، انسان کمانے کے فیلڈ میں جب اترتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے گائیڈ کرتا ہے، دیکھو خبردار جائز طریقے سے مال کما کر کھاؤ، جیسے جائز طریقے سے نکاح کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، بالکل مال کمانا بھی جائز طریقے سے تمہارے لیے ضروری ہے، آپس میں ناجائز طریقے سے ہڑپ کر ایک دوسرے کا مال بالکل مت کھاؤ۔ اے بات سمجھ میں؟ اور دوسرا ٹکڑا دیکھو اس کو، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، تجارت کہتے ہیں بزنس کو، آپسی رضامندی کے ساتھ تم بزنس کر سکتے ہو، شراکت داری، پارٹنرشپ میں بزنس ہم کر سکتے ہیں۔ وہ بزنس سکسس کب ہوگا پارٹنرشپ کا؟ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کا جواب دے دیا۔ آج کل ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے بھئی، پارٹنرشپ میں بزنس کرے تو سکسس ہونے کے چانسز بہت کم ہیں، اس کا ایک مائنڈ، میرا ایک مائنڈ، میں بھی انویسٹ کرے تو پیسے، انہیں بھی انویسٹ کرے آتا پیسے، میں میرے طریقے سے بولتا ہوں، انہیں اس کے طریقے سے بولتا، آپس میں لڑ لیتے ہیں ہم لوگ، ہوتا نہیں ہوتا، لیکن اللہ یہاں پر کیا بولتا ہے، بزنس کو آپسی رضامندی کے ساتھ کر تم کھاؤ۔ یہ بزنس کب سکسس ہوگا، آپسی رضامندی کب آئے گی ہماری؟ جب یہ بزنس شریعت کے مطابق ہو، جیسا وہی نکاح سکسس ہوگا جو شریعت کے مطابق کتاب و سنت کے مطابق ہوگا، بالکل وہی بزنس سکسس ہوگا جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، اسی کے اندر انسان آپسی رضامندی سے کام کر سکتا ہے، کیونکہ اسلام ہی انصاف سکھاتا ہے، باقی جتنے بھی دین ہیں وہ انصاف نہیں سکھاتے، اسلام ہمیں انصاف سکھاتا ہے، تو جہاں پر انصاف ہو وہاں پر لوگ کیا ہے آپس میں مطمئن ہو جاتے ہیں، رضامند ہو جاتے ہیں، ورنہ جیسی آپ لوگ اسلامک اصول کو بالائے طاق رکھ کر چھوڑ کر اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کریں گے، اپنی منمانی کے طور پر زندگی گزاریں گے، بزنس کریں گے، نہیں میں سود لیتا ہوں، ایک جنا بولتا سود لیتا ہوں، ایک جنا بولتا سود نہیں لیتا ہوں، ایک جنا بولتا رشوت لیتا ہوں، ایک جنا بولتا رشوت نہیں لیتا ہوں، یہ گاڑی بہت دیر تک
چل نہیں سکتی. تو لہٰذا حرام طریقوں کو چھوڑ کر حلال طریقوں کے ذریعے مال کمانے کی کوشش کرو اور آپس میں قتل مت کرو. ولا تقتلوا انفسکم، اپنے نفس کو قتل مت کرو. یعنی پارٹنرشپ میں ہوتا کیسا، دونوں مل کو اچھے خاصے سے بزنس سٹارٹ کرتے، لیکن چلتے چلتے آگے کیا ہے کوئی ایک جنا ڈراپ ہو جاتا، انہیں کیا ہے اچھے بزنس میں سکسیس ہو جاتا. اب اسے یہاں پر دیکھا جاتا رہتا نہیں اس کو، ہمیں دو جنے ایک ساتھ سٹارٹ کرے، مجھے دھوکہ دیکھو انہیں آگے چل گیا، اب انہیں کیا ہے اسے مارنے کی طاق میں رہتا، اس کا مرڈر تک کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا. آج ہماری سوسائٹی کے اندر کئی نیوز پیپر کے اندر یہ چھپ چکی ہے، کئی نیوز چینل اس چیز کو ٹیلی کاسٹ کر چکے ہیں کہ بزنس کے اندر مرڈر ہو رہا ہے، دونوں آپس میں بزنس چالو کرے لیکن بزنس سکسیس نہیں ہو پایا. تو لہٰذا اللہ خود بولتا ہے بزنس سکسیس نہیں ہوگا جس میں آپسی رضامندی نہ ہو، شریعت کی رضامندی نہ ہو، اسلامک اصول کو فالو نہ کیا جائے. ایسا بزنس کبھی بھی سکسیس نہیں ہوگا اور ایسا رشتہ بھی کبھی سکسیس نہیں ہوگا جو اسلامک اصول کے مطابق نہ ہو. آگے بات سمجھ میں؟ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 30. اللہ کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بھی ایسا کرے گا، عدواناً چاہے زیادتی کی وجہ سے ہو، او ظلمًا یا ظلم کی طریقے، چاہے ظلم کے ساتھ یا زیادتی کے ساتھ کوئی انسان ایسا کرے گا، فسوف نصلیہ نارا، تو عن قریب ہم ان کو جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ تو اللہ رب العالمین کے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. یعنی اس آیت میں اللہ کیا بولنا چاہتا ہے، سورت کے سٹارٹنگ سے، یہ سورے کے سٹارٹنگ سے لے کر یہاں تک جتنے بھی ناجائز طریقے اللہ بیان کیا ہے کہ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر کھاؤ نہ کو، عورتوں کا مہر ہڑپو نہ کو، اس کے بعد عورتوں کو تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے، جائیداد میں سے حصہ دو. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ عورتوں کے زبردستی وارث بن کو بیٹھو نہ کو، عورتوں پر ظلم کرو نہ کو. اللہ جتنے بھی کرو نہ کو کرو نہ کو کرو نہ کو بولتا ہے نا، اگر کوئی انسان ظلم کے اعتبار سے لمٹ کراس کرتے ہوئے ان پر ظلمن اگر کرتا ہے تو اللہ بولتا ہے دنیا میں تو کر لے، دنیا میں تو نقصان ہوتا سوچ تیرا کیسا. پیچھے کی آیت میں دیکھو، تمہارا مال کے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے، مال کے ذریعے دوست کے بجائے دشمن بن جاتے دنیا میں، اور آخرت میں آنے کے بعد تو عن قریب میں جہنم میں جھونک دوں گا تمہیں. اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے کرنا. آئی بات سمجھ میں؟ تو اب دیکھو آیت نمبر 31، اللہ کہتا ہے اِن تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے، ما تنہون عنہ، جس گناہوں سے بچنے کے لیے تمہیں کہا گیا ہے، جن گناہوں سے بچنے کے لیے تمہیں کہا گیا ہے، اگر تم ان گناہوں سے بچ جاؤ گے، بڑے بڑے گناہوں سے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو اس کے بدلے ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کریں گے. عزت والی جگہ سے مراد ہے جنت. آئی بات سمجھ میں؟ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا فائدہ دیکھو، چھوٹے گناہ اپنے آپ آٹومیٹک اللہ رب العالمین ہمارے معاف کرے گا. تو لہٰذا جتنے بھی بڑے گناہ ہیں، نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، چوری کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ایک دوسرے کا حق ناجائز طریقے سے کھانا، ایک دوسرے پر ظلم کرنا، ان ساری چیزوں سے اگر ہم بچ جائیں گے تو نہ چاہتے ہوئے ہم سے جو بھی چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہوئے نا، اللہ اپنے فضل و کرم سے سارے گناہوں کو معاف کر کے انشاءاللہ تعالی ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا. آگے بات سمجھ میں؟ اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 32، اللہ کہتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ کہتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، بھئی تم اس چیز کی تمنا مت کرو جس چیز کو میں نے تم میں سے بعض کو دیا ہے. یعنی بعض کو میں نے بعض پر فضیلت دی ہے، تم اس کو دیکھ کر کیا ہے تمنا مت کرو. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا. واسألوا اللہ من فضلہ، تم اللہ رب العالمین سے اس کا فضل مانگو، اس کے فضل کا سوال کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے.
اس آیت میں اللہ رب العالمین کیا بولنا چاہتا ہے کہ دیکھو دنیا میں میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس کا مطلب میں نے بعض کو غریب بنایا ہے، بعض کو امیر بنایا، تو غریب یہ نہیں چاہنا کہ اللہ رب العالمین مجھے کئی کو نہیں دیا مال، اللہ مجھے بھی دینا تھا نا، وہ میں بھی اس کا بندہ، انہیں بھی میرا بندہ، کئی کو اللہ اسے دیا، کئی کو اللہ مجھے نہیں دیا، ایسی تمنا کبھی بھی نہیں کرنا انسان۔ اسی لیے اللہ نے آگے اسپیشلی اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے بنایا، عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے عورتوں کے لیے رکھا ہے۔ تو عورت یہ ڈیمانڈ نہیں کرنا کہ مرد کو جو حصہ ملا ہم نہ کو نہیں ملا، آئی بات سمجھ میں؟ کبھی آپس میں ایک دوسرے کی تمنا نہیں کرنا۔ یہ آیت کب اتری پتہ ہے آپ کو؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، پوری عورتوں کا ہوتا نا، ساری عورتیں کھچڑی پکاتی رہتی ہیں، تو ایک عورت کو لیڈر بنا کو بھیجتی، ساری عورتیں نہیں آتی کبھی بھی، کسی ایک کو کیا ہے لیڈر بنا کو بھیجتی، جاؤ ہمارے سب کی طرف سے بات کر کو آؤ تمہیں جا کو، آفس میں ہوتا ہے نا ایسا۔ تو لہٰذا ساری عورتوں کی طرف سے وہ عورت آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی ذرا بتاؤ جائیداد کے اندر عورتوں کو ایک حصہ، مردوں کو 2 حصے، جہاد کے اندر عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، مردوں پر جہاد فرض ہے، جمعہ کے اندر عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پر جمعہ فرض ہے، اتنی ساری چیزوں میں مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، ہم عورتیں اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ تو جیسی اس ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے فوراً یہ آیت اتار دی، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ رب العالمین نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے نا، جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، تم آپس میں اس کی تمنا مت کرو، ہم نے عورتوں کو کیوں نہیں دیا اللہ، مردوں کو کیوں دیا اللہ، کبھی ایسا مت بولو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو عورتوں نے کمایا۔ اس کے مقابلے میں عورتیں اگر مردوں کے برابر وہ ثواب حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ان کے پاس بڑی اچھی اپرچونٹی ہے، مردوں سے آسان اپرچونٹی عورتوں کے پاس ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر اگر عورت جمعہ کا ثواب حاصل کرنا چاہتی ہے، اگر جا نہیں سکی مسجد کو، جمعہ کا ثواب حاصل کرنا چاہتی ہے تو کیا کرے پتہ ہے؟ اپنا شوہر جب جمعہ کے لیے جاتا ہے تو ساری تیاری عورت کرا کر بھیجے، اس کے پانی نہانے سے لے کر، اس کے کپڑے استری کرنے سے لے کر، وہ ساری چیزیں عورت اگر کر کے اپنے شوہر کو تیار کر کے بھیجتی ہے تو شوہر جب جمعہ کی نماز پڑھ کر آئے گا تو جتنا ثواب شوہر کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس کی بیوی کو بھی ملے گا۔ اگر وہی اپنے بچے کو تیار کر کے بھیجتی ہے تو شوہر بچہ جتنا جمعہ پڑھ کے آئے گا دونوں کا ثواب بیوی کو مل سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو کام عورت نہیں کر سکتی مرد کر سکتا ہے، اس میں اگر عورت اس کا ہاتھ بٹائے گی، اس کا ساتھ دے گی تو ظاہر سی بات ہے، مثال کے طور پر عورتیں جنگ میں جا نہیں سکتی، جنگ فرض نہیں ہے، تو لہٰذا جنگ کے لیے جو مرد جاتا ہے اچھی خاصی اس کو تیار کرے، اس کا توشہ تیار کرے، اس کی جو بھی خدمت عورت کرے گی نیت ثواب کی رکھ کر، تو سارا ثواب جو مرد کرے گا عورت کو بھی ملے گا۔ مثال کے طور پر رمضان کے روزے میں جو بھی انسان روزہ رکھنے والے کو روزہ افطار کرائے گا تو افطار کرانے والے کو اتنا ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ بالکل ایسے اگر کوئی انسان جمعہ کے لیے جاتا ہے، اگر عورت اس کی ساری دیکھ بھال کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، اس کی پانی نہانے سے لے کر، اس کے کپڑوں سے لے کر ساری چیزیں اگر عورت مہیا کرتی ہے صاف ستھرے کر کے، تو ظاہر سی بات ہے جتنا ثواب مرد کو ملے گا اتنا ہی ثواب عورت کو بھی مل سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بگ اپرچونٹی ہے عورتوں کے لیے کہ اپنے شوہروں کی خدمت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، اپنے بچوں کو تیار کر کے خود مسجد بھیجیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس پر آپ جتنے بھی لگا لیں، جو بھی نیک کام کے لیے آپ اپنے باپ کو ہو، اپنے بیٹے کو ہو، اپنے شوہر کو تیار کر کے بھیجتی ہیں نا، جو نیک کام تمہارے باپ، تمہارے شوہر، تمہارے بیٹے کرتے ہیں اتنا ہی ثواب آپ کو بھی کیا ہے مل جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا عورتیں کبھی کیا ہے ڈسپوائنٹ مت ہونا۔ اب دیکھو اس کے بعد آیت نمبر 33 آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہم نے حصے مقرر کر دیے، وارث بنا دیے ہیں تمہارے والدین جو کچھ مال چھوڑ کر جائے ان میں، اور تمہارے رشتہ دار جو کچھ مال چھوڑ کر جائے ان میں۔ تمہارے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال کے بھی ہم وارث بنا چکے ہیں لوگوں کو،
اور جو تمہارے قریبی رشتہ دار جو تمہارا ان کا مال چھوڑ کر جاتے ہیں نا، اس مال میں سے بھی ہم کیا ہے وارث مقرر کر دیے ہیں لوگوں کو۔ آگے اللہ کہتا ہے والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، ہاں جن سے تمہارا پختہ عہد ہوا ہے، ہاں تم کیا ہے ان کا حصہ ان کو عطا کر دو، ان کا حصہ ان کو دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ رب العالمین کیا ہے علی کل شیء، ہر چیز پر اللہ رب العالمین گواہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر کیا ہے گواہ ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی پتہ ہے؟ جب ہجرت کر کے اللہ کے نبی مکہ سے جب مدینہ گئے، تو مدینہ میں انصاری تھے، یہ مکہ کے مہاجر تھے، تو اللہ کے نبی جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیا۔ مکے کا مہاجر، مدینے کا انصار آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، تو لہٰذا اس وقت کیا ہوا تھا پتہ ہے؟ جیسے اگر کوئی ایک دوسرے کا بھائی بن جاتا مکہ کا انسان، تو یہ اس کا وارث بھی بن جاتا تھا۔ یہ مال مدینے کے انسان کا مال مکے کے انسان کو مل جاتا تھا، لیکن اس کے جو حقیقی رشتہ دار تھے اس کو مال ملتا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی کہ بھائی یہ انصاف کے خلاف ہے، دیکھو تمہارے مال کے اصل حقدار تمہارے وارث ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، تم ان کو دو۔ ہاں یہ جو تمہارے مہاجر بھائی جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں نا، ان کا کچھ حصہ ان کو دے دو، یعنی ان کے نام کچھ وصیت تم کر سکتے ہو، ان کو وارث نہیں بنا سکتے اپنے مال کا۔ وارث تو میں آلریڈی بنا چکا ہوں تمہارے مال کا، تم بناؤ یا نہ بناؤ، تم بنا بھی نہیں سکتے، آلریڈی میں تمہارے مال کا وارث میں بنا چکا ہوں۔ ہاں البتہ تمہارے پاس یہ ایک آپشن ہے، وہ کیا کہ تم وصیت کر سکتے ہو کہ میرے مال میں سے 1/3 مال کیا ہے اس بندے کو تم دے سکتے ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ بس اتنا انسان کر سکتا ہے، لیکن وارث زبردستی بن نہیں سکتا۔ یہاں تک آج کا ایپیسوڈ سماپت ہوتا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے کیا پڑھا؟ خلاصے کے طور پر سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال کو حرام کو واضح کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا چاہتا ہے جو اس سے پہلے وہ کام کر چکے، جو وہ کام کر کے اللہ تک پہنچ کر اپنی جنت میں، اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہوئے ہیں۔ بالکل اللہ رب العالمین بھی ہمیں انہی لوگوں کے راستے پر چلا کر ہمیں بھی جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا میں تمہیں دنیا کے اندر، یہ تو آخرت کی بات ہے، دنیا کے اندر ایک اچھی خاصی نیک زندگی، صاف ستھری زندگی گزارنے کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ لیکن یہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں نا، یہ لوگ تمہیں بھی اپنی طرح بنانا چاہتے ہیں۔ خواہشات کی پیروی جانور کرتے ہیں، یہ جانور ہے، تمہیں بھی جانور بنانا چاہتے ہیں۔ جس طریقے سے تم اپنی خواہشات جائز طریقے سے پوری کرنے کے بجائے ناجائز طریقے سے پوری کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا کبھی تم ان کی طرح مت بننا، تم جائز طریقے سے خواہشات کو پوری کرنا، ناجائز طریقے سے خواہشات کو پوری نہیں کرنا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہماری فطرت کا ذکر کیا کہ مرد عورت کے مقابلے میں فطرتاً کمزور واقع ہوا ہے، لہٰذا جب بھی مرد عورت کو دیکھتا ہے تو اس سے صبر ہوتا نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں آؤٹ آف کنٹرول ہو کر ناجائز طریقے پر مت چل جانا، کنٹرول میں رہ کر کیا ہے جائز طریقے کو اپنا کر جلد از جلد شادی کر لو، چاہے ایک آزاد عورت سے ہو، اگر آزاد عورت سے نہیں کر سکتے تو ایک لونڈی سے، ایک غریب عورت سے کیا ہے شادی کر کے تم اپنے ایمان کو بچا لو، جائز طریقے سے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ اس کے بعد جیسے شادی کی بات آئی، شادی کے بعد فوراً بات آتی ہے کمانے کی، اس کو کھلانے پلانے کی، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو کھلانا پلانا تمہارے اوپر ضروری ہے، واجب ہے، لیکن جیسے وہ واجب ہے بالکل اسی طرح حلال طریقے سے کمانا بھی تمہارے لیے واجب ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال تم ناجائز طریقے سے حرام طریقے سے کیا مت کھاؤ۔ اے بس سمجھ میں؟ اس کے بعد بزنس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا کہ بزنس بھی اسی وقت تمہارا سکسس ہوگا جب وہ بھی حلال طریقے سے ہوگا۔ حلال طریقے سے کب ہوگا؟ جب وہ میرے اور میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ ادروائز تم کتنا بھی سکسس کے ساتھ بزنس کرنا چاہو تم کر نہیں سکتے، کیونکہ سکسس صرف میرے راستے میں، میرے راستے سے ہٹو گے تمہیں نہ بزنس میں سکسس ملے گی، نہ تمہاری لائف میں تمہاری وائف کے ساتھ تمہیں سکسس مل سکتی ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے دنیا میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، ایک دوسرے کو، کسی کو کچھ زیادہ مال دیا ہے، کسی کو کچھ کم مال دیا ہے، کسی کو کچھ زیادہ حق دیے ہیں، کسی کو کچھ کم حق دیے ہیں، تو کم حق والا یہ نہیں بولنا کہ اللہ مجھے کم کئی کو دیا اسے زیادہ کئی کو دیا۔
جسے جتنا دیا اللہ اسے اسی حال میں خوش رہنا ہے اور بولنا ہے الحمدللہ علی کل حال. جب بندہ ایسا بولتا ہے تو اللہ اس کو بڑا چڑھا کر اور زیادہ نعمتیں دیتا ہے. اس کے بعد آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت تھی. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ دیکھو تمہارے مال کے جو ہے نا وارث آلریڈی میں مقرر کر چکا ہوں, تم کیا ہے اپنے سے کسی کو اپنا وارث بنا نہیں سکتے. ہاں البتہ تم وصیت کر کے ان کو اپنا مال تم دے سکتے ہو. آگے بات سمجھ میں؟ یہ آج کے ایپیسوڈ کا خلاصہ تھا. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جتنی باتیں اللہ ہم نے سنی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اسلام کے مطابق, قرآن حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ, ایمان والا اسلام والا بنا کر زندہ رکھ. اللہ جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو, ایمان پر ہو. آمین ثم آمین. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.